امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے، آباد نہ کریں، تو وہ مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے۔ جیسے اجنبی لوگوں کا منہ تکتا رہتا نا ٹکٹکی باندھ کے، ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں، ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں، مسجدیں غمگین ہوتی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا۔ کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو فیس بک پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے فرصت ہے، آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے، اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائنی طرف دیکھ لو، اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی سو لوم چلتے ہیں، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی سائزنگیں چلتی ہے، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر، اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، ویران کرتے تھے، آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں، اور اللہ کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں۔ دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہے، سناٹا لگتا ہے، سکون لگتا ہے، اوپر سے اطمینان لگتا ہے، لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے، عبرت کی آنکھیں، تو اس میں جھانک کے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگارے سلگ رہے ہوں گے، کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہوگی، کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سور کی طرح بن گئے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے، کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے، اور وہ اللہ سے رو رو کر تمنائیں کرتے ہوں گے، مولا صرف ایک مرتبہ 2 منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے، صرف 2 منٹ کے لیے، تاکہ تیری بارگاہ میں جا کر 4 سجدے کر لوں اور تجھے منا لوں۔ لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے، بندے جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا، تو دنیا کے گورکھ دھندوں میں مصروف تھا، تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں عبرت کی نگاہ سے اس شہر خاموشہ کو دیکھو، بار بار آتے ہو، روز آتے ہو، ہر بار آتے ہو، کیا سیکھ کر جاتے ہو؟ کسی مقرر کی تقریر تمہیں اتنی عبرت نہیں دلا سکتی جو ایک قبر کی آواز تمہیں عبرت دلا سکتی ہے۔ آؤ نا، زندگیوں کو برباد نہ کرو، زندگیوں کو ویران نہ کرو۔ کیا جاتا ہے 10 منٹ مسجد میں آنے میں، کیا جاتا ہے 4 رکعت پڑھ لینے میں، کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لینے میں؟ جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں سونپی ہے، پوری زندگی عطا کی ہے، اس اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر قیامت میں ادھر ادھر پھرتے رہو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت میں ایک ہی در ہے، ایک در، وہ ہے در مصطفیٰ۔ بس ایک ہی چوکھٹ ہے۔ چوکھٹ سے مراد یہ بنی ہوئی چوکھٹ نہیں، یعنی ان کا آسرا ہے، ان کا دربار ہے۔ قیامت میں صرف ایک ذات ہے، وہاں سن لی گئی آپ کا بیڑا پار، اور اگر وہاں نہیں سنی گئی اللہ بھی امان نہیں دے گا۔ میرے امام کہتے بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جنہیں در مصطفیٰ پہ امان نہ ملے اسے کبھی امان نہیں ملے گی، کیونکہ شب معراج نماز کا تحفہ لایا گیا، اور آنے کے بعد پہلی نماز ظہر کی شکل میں اعلان کے ساتھ پڑھی گئی کہ چلو نماز فرض ہوئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اور یہ جو پہلی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس دن جو پہلی 5 وقت کی نماز پڑھی گئی، اس میں جبریل علیہ السلام خود زمین پر آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ آج سے عہد نہیں کر لیتے، اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے۔ شادی ہوگی تو بھی نماز ہوگی،
میت ہوگی تو بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بارش ہوگی، کوئی موسم ہوگا نماز نہیں چھوٹے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اس سے بیزار۔ کوئی باپ کہتے میں میرے بیٹے سے بیزار ہوں، بولو باپ کہتے بیٹے سے بیزار ہوں، کوئی اس کو قرضہ دے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ارے اس کا باپ اس سے ناراض ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ اس سے ناخوش ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے لوگوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں، اور جس سے حضور بیزار ہیں پھر اللہ اس سے راضی کب ہوگا؟ اس لیے توبہ کر لو، توبہ کا وقت ہے، پلٹ آؤ، آج ہی عہد کر لو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔